بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کی نشست میں قرآن کریم کے 20ویں پارے کے خاص مضامین اور اس کا خلاصہ بیان کیا جائے۔ 20ویں پارے کے آغاز میں سورہ نمل کا باقی ماندہ حصہ آیا ہے، جس کا آغاز 19ویں پارے کے آخر میں ہوا۔ اس کے بعد سورہ قصص کے بعد سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ 20ویں پارے کے آخر میں آیا ہے۔ 20ویں پارے کے آغاز ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ ہوتا ہے: امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے سامنے اپنی قدرت اور وحدانیت کے کچھ دلائل سوال کے انداز میں ذکر فرمائے۔ مشرکین مکہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ عقیدہ توحید کے منکر تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے اپنے بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ لات، عزا، منات، حبل، اس جیسے بتوں کو جن کو وہ تراشتے ان کی عبادت کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدائی میں شریک سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی توحید کے دلائل ذکر فرمائے پورے قرآن کریم میں، وہاں 2 قسم کے انداز ذکر فرمائے گئے۔ ایک تو پورے عالم اکبر، اس کائنات اور جہان کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو ذکر فرمایا اور لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم الشان مخلوقات میں اور خلقت میں غور کریں تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو پیدا کرنے والی ذات اور چلانے والی ذات ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ یہ پورا جہان عالم اکبر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک عالم اصغر بنایا جس میں عالم اکبر کی چیزوں کے نمونے اس جیسی تاثیر کے رکھے۔ وہ انسان کا خود جسم ہے، یہ ایک عالم اصغر ہے، یہ ایک پورا جہان ہے۔ اللہ نے اس میں بھی غور کی دعوت دی، یا تو آفاقی دلائل کو ذکر فرمایا اور یا دوسرے انسان کے جسم میں موجود قدرت کی نشانیوں کی طرف متوجہ فرما۔ دیکھیے یہاں کل 5 دلائل ذکر فرمائے، 5 قسم کے سوالات قائم کر کے اس میں کائنات کی ان قدرت کی نشانیوں کو بھی ذکر فرمایا گیا اور انسان کے اپنے حالات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا۔ پہلا یہ سوال کیا، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے طرح طرح کے باغات اور کھیتیاں اگائیں، جن کھیتیوں کو تم خود نہیں اگا سکتے تھے، تم اس کے دانے کو چیر نہیں سکتے تھے اور دانے کو چیر کر اس سے پودا نکالنے کی کوئی طاقت تمہارے پاس نہیں تھی، بتلاؤ ذرا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے اس کام کو کرنے والا؟ یہ سوال کیا، اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ۔ ان 5 سوالوں کے بعد، ان 5 نشانیوں کے بعد یہی سوال ہے، اِلٰہٌ مع اللہ۔ ذرا اپنی عقل پہ غور کر کے بتلاؤ، عقل کے ذریعے سے بتلاؤ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ کام کرنے والا ہے؟ ظاہر اس کا جواب واضح، وہ بھی کہتے تھے مشرک، نہیں، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا تو ایک ہی اللہ ہے۔ وہ یہی کہتے تھے زمین کا مالک بھی ایک، ہمیں پیدا کرنے والا بھی ایک ہے۔ تو سوال یہ کیا جاتا ہے، جب تم ان ساری باتوں کو تسلیم کرتے ہو تو اس سے اگلی بات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان بتوں کو کیوں شریک ٹھہراتے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے اوصاف خاصہ میں، مشکل کشا ہونے میں، داتا ہونے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو، اسی کو پکارو، ایک اللہ ہی تمہاری مشکلات کو حل کرنے والے۔ دوسرا سوال کیا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا۔ بتلاؤ ذرا وہ کون سی ذات ہے
جس نے زمین کو قرار اور سکون عطا فرمایا. زمین جنبش میں نہیں، حرکت نہیں کر رہی، ایک سکون کی حالت میں ہے. اور جس نے اس کے بیچ دریاؤں کا ایک نظام سمندروں کا بنایا، کچھ نظر آنے والے دریا، کچھ پانیوں کا نظام زمین کی سونتوں کی صورت میں پوری زمین کے اندر اللہ نے چھپایا، جس کے راستوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کسی انسان کو خبر نہیں ہوتی پانی نکالنا یا کھارا نکلے گا یا میٹھا نکلے، اللہ ہی بہتر جانتے کہاں تک وہ پانی موجود. اور جس نے پہاڑ بنائے، اور وہ جس نے 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹ قائم کر دی. کل بھی آیا تھا، کھارا پانی میٹھے سے نہیں ملتا، آپس میں وہ گھل مل نہیں جاتے. سوال یہ ہے اے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے یہ کام کرنے والا؟ فرمایا ذرا بتلاؤ. تیسرا سوال، وہ کون سی ذات ہے جو بے چین آدمی کی آہ و فغاں کو سنتی ہے؟ دعاؤں کو سننے والی کون سی ذات ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو مشکلوں کو حل کرنے؟ مشرک بھی مانتے تھے جب ہماری کشتی بھنور میں پھنستی ہے نجات اللہ ہی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمیں سمندر کے ان طوفانی موجوں سے نجات دینے والا کوئی نہیں. وہ کون سی ذات ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ کام کرنے والا یا اس کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والا ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یہ بتلاؤ خشکی کی اور سمندروں کی تاریکیوں میں راستے بتلانے والا، تمہیں صحیح منزل تک پہنچانے والا کون ہے؟ کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، پھر ہوائیں پیچھے بادلوں کو لے آتی ہیں اور بارشیں برستی ہیں، اللہ کی رحمت زمین پر بکھیر دی جاتی. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ کام کرنے والا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ پانچواں سوال، یہ بتلاؤ امن یبدأ الخلق، جس نے سب سے پہلے ساری مخلوقات کو بنایا پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہ کون ہے جو آسمان سے تمہارے لیے رزق اور زمین سے تمہارے لیے رزق کو نکالتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو یہ کام کرنے والا؟ اگر ہے تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ کوئی دلیل اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. ظاہر ہے اس بات پہ کوئی عقلی کوئی نقلی دلیل موجود نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے. ان سارے کاموں میں تعاون کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. نقلی دلیل نہیں، عقل بھی انسان کی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ فیصلہ کرے کوئی اور بھی ہو سکتا. عقل و نقل سے ثابت ہے ایک ہی ذات ہے کارخانہ کائنات کو چلانے والی، اور ان ساری نشانیوں کی مالک ذات ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. تو برہان لاؤ. برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو ایسی پختہ ہو جس سے تسلیم کرنا پڑ جائے. اور ظاہر ہے مشرکین مکہ کے سارے عقیدوں کی جو عمارت ہے وہ خیالات پہ قائم، اور سارے خیالات ہی تھے، کوئی حقیقت نہیں. شرک یاد رکھیے وہ کسی دلیل پہ مبنی نہیں ہوتا، وہ واہی تباہی قصے ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں اور خیالات ہوتے ہیں، اور وہ گھڑ لی جاتی باتیں، بس انہی کی آدمی اتباع کرتا رہتا اور پیروی کرتا ہے اور مسرور ہوتا رہتا ہے، ورنہ اس کی کوئی بنیاد اور کسی قسم کی کوئی دلیل اس کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ تو پارے کا آغاز ہے. پارے کے آخر میں فرمایا، میں وہاں انشاءاللہ متوجہ کروں گا، ان مشرکوں کے عقیدوں کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، کمثل العنکبوت، وہاں انشاءاللہ وضاحت کروں. یہ ایسا عقیدہ ہے شرک کا، ان کے سارے عقائد کی مثال جالے کی طرح ہے. اور یہ مشرک قیامت کے بارے ان کو 2 بڑے مسئلے، ایک توحید کا انکار کرنے والے اور دوسرا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے یہ منکر. اس کو یہ اپنی عقل کے اور بڑا ہی اس پر تعجب کرتے. قرآن کریم نے دلائل سے ثابت کیا وہ اللہ یہ سارے کائنات کے نظام کو جو پیدا کرنے والا، ابتدا میں سب کو جان دینے والا، ایک جہان بسانے والا ہے، وہ دوبارہ بھی اسی طرح زندہ کرنے پر قادر ہے. جب آپ دعوت اور توحید، جب آپ تبلیغ کا کام کرتے، مشرکین اس پر طرح طرح کی باتیں سناتے، آپ کو نعوذ باللہ طرح طرح کے برے القاب سے یاد کرتے، کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی نعوذ باللہ کذاب کہتے. آپ کی تعلیمات قرآن کی آیات کو گھڑی تو آپ کے دل اطہر میں صدمہ ہوتا، آپ کو تکلیف ہوتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
میرے پیغمبر ان پر غم نہ کرو، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، ان کی چالوں سے آپ تنگی نہ لیں، آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، آپ ان کی وجہ سے غم زدہ، آپ کا کام بات کا پہنچا دینا ہے اور آپ نے پہنچانے کا حق ادا کرنا۔ پیغمبروں کا کام صرف دعوت اور پیغام پہنچانا ہے، منوانا نہیں، یہ کسی کا بھی کام ہے۔ اس لیے فرمایا وما انت علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر مسلط بنا کر، نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا، آپ ضرور کام کروائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو صرف کھول کر واضح کر دینا اور حق کا پہنچا دینا۔ کفار کی مثال دی، ان کفار کی مثال تو مردوں کی طرح، جس طرح آدمی مردوں کے سامنے گفتگو کرے وہ نہ وہ جواب دے سکتے ہیں، وہ آدمی وہ ایسا نہیں سنتے کہ وہ سن کر اس بات کو قبول کر لیں، آپ ان کو بلائیں تو مردے آ جائیں اور آپ کے کہنے پہ آنکھیں کھول دیں، جس طرح مردوں کو سنانے سے کسی نفع کی امید نہیں، یہ کافر بھی مردوں کی طرح ہیں، ان کو سنانے سے بھی کسی نفع کی امید نہیں۔ جس طرح بہرے آدمی کو جتنی چاہے اس کے سامنے لیکچر آدمی دے، جتنی چاہے اس کے سامنے تقریریں اور واز کرے، اس بہرے کے سامنے تقریر کرنا اور نہ کرنا برابر، اسی طرح ان کفار کے سامنے آپ کے یہ دلائل کا بیان کرنا نہ کرنا برابر۔ مطلب یہ جس طرح وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح یہ بھی آپ کی بات سے فائدہ نہیں۔ معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اگر اس کو حق دکھایا جائے اور وہ حق نہ دیکھے، اپنی آنکھوں کو بند کر لے، وہ چاہے دنیا والوں کی نظر میں وہ بینا ہے لیکن اللہ کی نظر میں نابینا۔ اگر وہ حق بات کو سنتے تو یہ بھی تھے، بتلاؤ جی، کفار کو جب آپ سناتے وہ سنتے تھے، ظاہر ہے کہ مردوں کی طرح، مردے تو ایسی نہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا جب کوئی آدمی سننے پر اثر نہ لے اور اس بات کو قبول نہ کرے، اس کا سننا نہ سننا برابر۔ تو وہ بہرے کی مانند جس کی زبان سے حق جاری نہ ہو، اس زبان کا فائدہ کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان دلائل کو اور حق بات کا بول نہ بول سکے، اس زبان کا ہونا نہ ہونا برابر۔ اس لیے قرآن کریم نے اندھے، بہرے اور گونگوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ فرمایا قرب قیامت میں ایک موقع آئے گا جب ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا، اس کو کہتے ہیں دابۃ الارض۔ قرب قیامت کی علامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوہ صفا پہاڑی پھٹے گی، اس سے ایک جانور نکلے گا، عجیب و غریب خلقت کا قسم کا جانور ہوگا، لوگوں سے وہ گفتگو کرے گا، جس زبان کا بندہ اسی زبان میں یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد قیامت بہت قریب ہوگی۔ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ آخری علامات میں، اب اس کے بعد قیامت کے واقع ہونے میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے مناظر میں قرآن نے ذکر فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس وقت قیامت کا سور پھونکا جائے گا، سب آسمانوں زمین کی مخلوق بے ہوش ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو یہاں قرآن فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ، شاہراہ نبوت اور شاہراہ سنت بیان فرما دی، اس راستے پر چلیں گے تو جنت میں۔ فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے حکم دیا میں اس مقدس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کروں، وہ رب جس نے اس شہر کو حرمت عطا فرمائی اور ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی عبادت کروں۔ نمبر 2 وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم فرمایا گیا میں مسلمانوں میں سے ہوں، سب سے پہلے اسلام لانے والا، اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا میں ہوں۔ اور فرمایا تیسرا کام وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے یہ حکم فرمایا گیا میں قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ قرآن پاک کی تلاوت بہت بڑے اعمال میں سے اور نبوت کا ایک خاص عمل اور وظیفہ ہے۔ بس ہم نے یہ راستہ بتلا دیا، جو ہدایت پا جائے، جو ہدایت والے راستے پر چلے گا فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اپنے ہی لیے ہدایت کو اختیار کرتا ہے، اور جو سیدھے راستے سے بھٹکا
اور گمراہی کے راستوں پر چلا، فقل انما انا من المنذرین، میرا کام تو صرف ڈرا دینا ہے، اور میں نے وہ کام پوری شفقت اور محبت کے ساتھ عذاب آخرت سے تمہیں ڈرایا اور پیغام تم تک پہنچا دیا۔ سورہ نمل کے بعد اگلی سورت جو 20ویں پارے میں آتی ہے وہ سورۃ القصص ہے۔ قصص قصۃ کی جمع ہے۔ اس صورت میں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو مختصراً اور ان میں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو قدر تفصیل سے ذکر فرمایا، اس لیے سورت کا نام ان واقعات کی مناسبت سورۃ القصص رکھا گیا۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، واقعات میں جگہ جگہ تکرار، لیکن کوئی پہلو کہاں بیان، کوئی دوسرے مقام پہ بیان فرما، اور ہر جگہ اس میں بڑی اسرار کی اور راز کی بات ہے، اس میں علوم اور معارف ہیں۔ اس کا آغاز بھی پچھلی سورت کی طرح ہوا، طا سین میم حروف مقطعات سے۔ فرمایا کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم ایمان والوں کے لیے حضرت موسیٰ اور اس کے مقابلے میں آنے والے فرعون کا قصہ بیان کرتے۔ فرعون کیسا تھا؟ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں تکبر کیا اور بڑائی اختیار کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند، اور اس نے لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے فرقوں میں بانٹ دیا۔ جابر اور ظالم آدمی جس کا کام صرف لوگوں پر حکومت کرنا اور ظلم و ستم کا بازار کرم کرنا، وہ سب سے پہلے یہ شاطرانہ چال اختیار کرتا ہے، لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے ان کو آپس میں لڑاتا ہے تاکہ یہ آپس میں الجھے رہیں اور میری کرسی مضبوط رہے اور میں اپنی خواہشات نفس کے بازار کو گرم رکھوں، ظلم کے بازار۔ تو وہ اپنی کرسی، اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے یہ چال چلتا کہ لوگوں کو آپس میں گتھم گتھا رکھے اور ان کو لڑائے رکھے۔ قرآن نے یہ ذکر فرمایا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، کمزوروں کے ساتھ بڑا ظلم کرنے والا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے نومولود بچوں کو وہ ذبح کر دیتا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بچیوں کو اس بری نیت سے چھوڑ دیا کہ گھر کی کام کاج کی نوکرانیاں رکھیں گے، ان کو غلام بنائیں گے، ہمارے کام چلے۔ انہو کان من المفسدین، تھا بادشاہ لیکن اس نے اپنے اقتدار اور قوت سے ناجائز فائدہ اٹھایا، بہت بڑا فسادی تھا، اس نے زمین کے اندر فساد برپا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ ارادہ کیا، جب ہم ارادہ کر لیں تو ہمارے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں۔ فعال لما یرید، جس چیز کا وہ ارادہ کرتے ہیں اس کام کو کر گزرتے ہیں، کوئی اس کے ارادے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ہم نے ارادہ کیا ان کمزوروں کو اقتدار دیں، بنی اسرائیل کے لوگوں کو، اور ان کو ہم ائمہ بنا دیں، امام اور مقتدا بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، زمین کا وارث ان کو بنائیں، ان کو زمین میں ہم اقتدار دیں، اور فرعون، حامان اور اس کے لشکر کو وہ چیزیں دکھا دیں جن چیزوں سے ان کو ڈرایا جاتا، جن سے ان کو باز رہنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ چنانچہ اب قرآن کریم نے تفصیل سے واقعہ ذکر، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ پیدا ہوئے کس طرح ماں کو حکم دیا کہ آپ تابوت میں ڈال دیں اور دریا کے حوالے کر، ہماری حفاظت کے کرشمے دیکھیے گا، دریا کے حوالے کر دیا گیا، نیل کے حوالے، وہ بہتے بہتے محل کے قریب سے آئے، وہاں سے وہ صندوق اٹھا کر لائے، بچہ نکلا۔ فرعون کی گھر والی کہنے لگی بیوی ہماری اولاد کوئی نہیں، اسی کو ہم لے پالک بیٹا بناتے ہیں، پالتے ہیں، کوئی بات نہیں ہمارے گھر میں پلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پرورش کروائی، وہیں حفاظت کرا۔ پھر ادھر ماں پریشان غم زدہ، میرا بیٹا جدا، فرمایا وہی کی ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی، الہام کیا، اے میری بندی تو میرے جلیل القدر پیغمبر کی ماں ہے، غم نہ کرنا، ہم تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، وہ بیٹا تمہارے پاس لائیں۔ چنانچہ جب اس بچے کے دودھ پلانے کا معاملہ آیا، وہ بچہ تو ہر دائی کا انکار کر گیا، کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا، یہ بھی دائی بن کر گئی والدہ۔ ماں تھی نا، اللہ نے وہ جو ایک فطری ربط رکھا، وہ کون سا علم، وہ کون سی پہچان تھی کہ ماں کے ساتھ چپک گیا۔ فرمایا ہاں یہ دایا بہت اچھی، خفیہ طور پر دوبارہ بچہ گھر۔ دیکھو جی،
خرچہ وہاں سے اور پرورش اسی ماں کی گود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اپنے قدرت کے کرشمے سے پال رہے. اور پھر موقع ایسا آیا جب جوان ہوئے اور شہر میں دیکھا دوپہر کے لوگ آرام کر رہے کیلولے میں، دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل کا ایک قبطی فرعون کی قوم. اس نے مدد کے لیے پکارا، چھڑانے میں بس اوقات مکہ لگ جاتا، اس کا کام ہو گیا. حضرت موسیٰ کو تو اللہ نے بڑی طاقت. بہرحال وہاں سے اگلے دن پھر وہی جھگڑا کر رہا، پتہ چلا یہی ہماری قوم کا ہی بندہ فسادی، پھر یہ مدد کے لیے پکار رہا. جب موسیٰ نے اس کو ڈانٹا، کمبخت کل بھی تو لوگوں کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، اس کا مطلب تو ہی فسادی. اس نے کہہ دیا وہ کل جس کو تم نے قتل کیا تھا آج مجھے بھی اسی طرح کر. بس وہ راز کھول دیا. پتہ چلا بس اوقات کسی کم حوصلے والے انسان اور خیر خواہی کرنا بھی الٹا پڑ جاتا ہے. اس لیے عقل مند کے ساتھ خیر خواہی وہ بڑے فائدے کے، بے وقوف کے ساتھ اگر کوئی دوستی بھی کرے نا وہ بھی بڑے نقصان پہنچا. اس کی خیر خواہی بھی آدمی کو، بے وقوف اس کی خیر خواہی کی، اس کو کل چھڑایا، آج پھر اس نے وہ سارا راز کھول دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے وہاں سے، کیونکہ کسی نے آ کر بتلایا. خفیہ لوگوں میں سے بہت سارے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، آخرت کا خوف بھی رکھتے ہیں. ایک بندہ آیا کہ جی یہ فرعون اور اس کے لوگ یہ تمہارے بارے میں قتل کی تدبیر کر رہے ہیں، لہذا یہاں سے نکل جاؤ. حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے، مدین پہنچے، وہاں کنویں پر پہنچے، وہ پانی پلا رہے تھے لوگ. دو بچیاں، قرآن نے عجیب نقشہ کھینچا، حضرت شعیب کی بیٹیاں اپنے جانوروں کو لے کر دور کھڑی ہیں، یعنی کہ مردوں کے اندر گھسی بڑھ بڑھ کے آگے پانی پلا رہی. حضرت موسیٰ نے پوچھا تم اللہ کی بندی، تم اپنی بکریاں دور لے کہ جی یہ لوگ چلے جائیں گے ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں. حضرت موسیٰ بڑے جوان، اللہ نے طاقت دی، پانی نکالا، ان کی مدد کی، وہ پانی پلا کر چلی گئی. اپنے والد کے سامنے، حضرت شعیب کے سامنے ذکر کیا. ایسا حیا والا انسان، ایسا شریف اور ایسی طاقت والا، کتنے لوگ اتنی جلدی نہیں پانی پلا سکے. ہم نے کہ ایسا انسان دیکھ. پیغمبر بھی اپنی نوح، وہ پیغمبر کی بیٹیاں تھی، پہچان گئی دیکھو اللہ کا خاص بندہ. قرآن نے کہا بڑے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی وہ بچی آئی، تمشی علی استحیاء، آ کر اپنے والد کا پیغام دیا، ہمارے والد بلاتے ہیں. چنانچہ وہاں گئے، سارے انہوں نے اپنا قصہ بتلا. حضرت شعیب اللہ کے پیغمبر تھے، سمجھ گئے، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب اللہ نے تمہیں محفوظ کر دیا دشمنوں سے. وہاں رہ کر ان کے ساتھ خدمت کا عقد ہو گیا، معاہدہ ہو گیا کہ میں خدمت کروں گا. حضرت شعیب نے شادی کی پیشکش کی کہ میں اپنی بیٹی، سمجھ گئے یہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرمانے والے، یہ کوئی اللہ کی بڑی بزرگ ہستی، اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی، مہر کے طور پر خدمت کو ٹھہرا دے. اس زمانے میں خدمت، مال کے بجائے خدمت بھی بطور مہر کے وہ ہو سکتی. چنانچہ خدمت وہ بکریوں کے کام کاج کو ہی بطور مہر بنا دے. 8 یا 10 سال بکریاں چرائیں، نبوت ملی، پیغام سمجھا. آگے قرآن نے جو واقعہ ذکر فرمایا وہ دوسرے مقامات پہ. اس واقعے میں بڑے سبق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمزوروں کو صبر سے کام لیں. اللہ تعالیٰ کی جب تدبیر آتی ہے تو پھر کمزور اقتدار میں ہوتے ہیں اور بڑے بڑے طاقتور ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا. ظلم کے ساتھ اقتدار نہیں چل سکتا. کفر کے ساتھ تو برداشت ہے، کفر کے ساتھ اقتدار اور حکومت چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. یہ فرعون بہت بڑا ظالم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ظلم والے اقتدار کو پسند نہیں کرتے. کفر کے ساتھ چل سکتے، کافروں کے اقتدار لمبے ہو سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ برداشت. اس نے بڑا ظلم کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، اس کے پورے لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور بنی اسرائیل کے سامنے سمندر کے میں غرق کر دیا. آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں مشرکین مکہ کے سوالات اور ان کے اعتراضات جو کسی دلیل پر مبنی نہیں، اناد پر مبنی تھے اور لچر سوالات تھے، ان کا جواب 3 جوابات دیے. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں تو سارے لوگ ارد گرد کی قومیں ہم پر چڑھائی کر کے ہمیں رسوا کر دیں گے، ہمیں وہ قتل و غارت گری کا شکار کریں گے، ہمیں حرم سے نکال دیں. قرآن نے ان کے اعتراض کو یوں جواب دیا وَقَالُوا إِن نَتَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اگر ہم آپ کی ہدایت کی اتباع کر لیں ہمیں ہماری زمین سے نکال دیا جائے گا، مکہ سے ہمیں لوگ آ کر باہر کے لوگ نکال دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کفر اور شرک اور جاہلیت کے ساتھ ہو
ہم نے اس حالت میں تمہارے شہر کو حرم آمن بنا، امن والا حرم بنایا ہے۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، ہم کیوں تمہیں اس سے بڑھ کر امن نصیب نہیں کریں گے۔ فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے تمہیں اس حالت میں ایسا امن والا حرم عطا نہیں کیا کہ ساری دنیا کے پھل سمٹ کر اس کی طرف آ رہے ہیں، رزقم من لدنا، ہماری طرف سے یہ رزق ہے۔ دیکھو جگہ جگہ سے، یہاں کوئی فصل نہیں ہوتی، کوئی باغ نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہر جگہ کے ثمرات کو مکہ المکرمہ میں پہنچاتے ہیں، ہر جگہ کی نعمتوں اور سہولتوں اور راحتوں کو وہاں پہنچاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ فرمایا کہ دیکھتے نہیں کہ کتنی پہلے ایسی بستیاں تھیں جن کی معیشت بڑی مضبوط، جن کے روزگار بڑے مضبوط تھے، وہ ہم نے جو تباہ کی وہ ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے تباہ کی، ان کی سرکشی کی وجہ سے تباہ کی، اور ایسی تباہی سے دو چار ہوئی، آج تک وہاں کوئی دوبارہ سکونت اختیار نہیں کر سکا۔ دیکھو کہیں اگر ایک گھر گر جاتا ہے دوسرا تعمیر ہو جاتا، وہاں دوسرے لوگ آ کر آباد ہو جاتے ہیں، لیکن آج تک ان کے وہ آثار کھنڈرات کی شکل میں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ آ کر دوبارہ وہاں آ کر سکونت اختیار کرے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، آپ کے رب ایسے ہی تباہی سے دو چار نہیں کرتے کسی بستی والے کو، سب سے پہلے وہ رسول بھیجتے ہیں، وہ رسول ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وہ ہماری حجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ جب وہ پیغام پہنچاتا ہے اور وہ بستی کے لوگ باز نہیں آتے، اپنے کفر اور شرک سے باز نہیں آتے، پھر ہمارے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ ہم خالی محض ایک مرتبہ ان کو پہنچانے کے بعد یا ان کے کفر اور شرک کو دیکھ کر برباد نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنے ظلم میں حدوں سے تجاوز نہ کرتے۔ فرمایا وما كنا مهلك القرى، ہم بستیوں کو برباد نہیں کرتے، الا واهلها ظالمون، مگر جب تک کہ اس کے گھر والے وہ خود ظلم کا شکار نہ کریں۔ تو گویا ان کے سوال کا یہ جواب دے دیا، ہم تمہیں کیوں برباد کریں گے، ہم تو ظالموں کو برباد کرتے ہیں جب حدوں سے تجاوز۔ تم ایمان لے آؤ، تم رسالت کے دعوی کو قبول کر لو، اللہ کی کتاب کو مانو، ہم تمہیں امن عطا کریں گے، پہلے سے بڑھ کر نعمتوں سے نوازیں گے، ہم تمہیں۔ یہ تو مخالفت کرنے والوں، اناد والوں کو ہم برباد کرتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینت، تیسرا جواب دیا اگر تمہیں کوئی آزمائش آ بھی گئی اسلام کے بعد تو کوئی بات نہیں، اللہ نے اس جہان کو بنایا ہی آزمائش کو، تھوڑی بہت تو آزمائش ہوگی تاکہ ہم یہ پہچان سکے کون مخلص بندہ ہے، کون مصائب اور مشکلات میں بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں یہ بندہ صرف خان نعمت کا بندہ ہے، یہ دسترخوان کا بندہ، روٹی مل رہی ہے تو بندہ ہے، جہاں کہیں لقمے کم ہوئے یا بیماری آ گئی یہ سرکشی پہ اتر آیا اور کفران نعمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے، اس لیے ہم آزمائیں گے، ہم دیکھیں گے یہ جس طرح نعمتوں کی حالت میں یہ ہماری بندگی کرتا ہے، یہ مشکلات کی حالت میں بھی ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ہم نے ایک جہان بنایا، ہم صبر اور شکر دونوں ذریعے سے اس کو آزمائیں گے۔ وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون، فرمایا یاد رکھو اگر تمہاری یہاں کسی چیز میں کمی بھی ہو گئی، پرواہ نہ کرنا، جو چیزیں اللہ کے پاس آخرت میں موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی، وہ بہت بہترین چیزیں اور ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں۔ سورہ قصص کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک اور شخص کا واقعہ ذکر فرمایا، اور بڑی نصیحت والا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت مالدار شخص تھا، اہل ثروت میں سے، جس کا نام قارون تھا۔ بعض روایات میں آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت اور سرمایہ عطا فرمایا تھا کہ آج کل کے بڑے بڑے سرمایہ دار بھی اتنا سرمایہ نہیں رکھتے ہیں۔ قرآن نے ذکر فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اتنے خزانے دیے تھے، خزانے سونے چاندی ہیرے جواہرات کو بولا جاتا، ہم اتنے خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ تلتنوء بالعصبۃ اولي القوہ،
طاقتور انسانوں اور غلاموں کی جماعت اس کی چابیاں اٹھا کر بھی تھک جاتی تھی، اتنی چابیاں، اندازہ فرما، جس کی الماریوں کی چابیاں سیفوں کی اتنی ہو لاکر تھی کہ وہ بڑے بڑے طاقتور انسانوں کی جماعتیں، کڑیل جوانوں کی، وہ بھی تھک کر چور ہو جائیں تو وہ کتنے خزانوں کا مالک ہو۔ لیکن فرمایا ہم نے خزانے دیے، وہ دولت کے بل بوتے پر سرکش انسان بنے، فبغى علیہم، اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سمجھایا وہ 5 باتیں کہیں، ہر دولت والے انسان کے لیے وہ 5 باتیں ایک بہت بڑا نصیحت نامہ ہے جو قرآن نے ذکر کر۔ اللہ نے ہمیں بھی نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں بھی ثروت عطا فرمائی، غنا عطا فرمایا، ہمارے لیے سبق ہے اس میں۔ پہلی بات یہ فرمائی لا تفرح، ان نعمتوں پر اطراء نہیں۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، شیخی بگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ نعمت کو کوئی آدمی نام و نمود کا اور غرور اور تکبر کا ذریعہ بنا لے، اللہ تعالیٰ کو پسند۔ سب سے پہلی بات یہ انسان میں آتی اکڑ، دولت کی بنیاد پر، بنگلوں کی بنیاد پر، کاروں اور گاڑیوں کی بنیاد پر، زمینوں کی بنیاد پر یا عہدوں کی بنیاد اکڑ آ جاتی، اور وہ آدمی وہ غرور اور گمنڈ کا شکار ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والوں کو، نام و نمود کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی وہ اپنی دولت کا اظہار کرتا ہے تاکہ میرا ذرا لوگوں کے سامنے مقام بلند ظاہر ہو، میں کتنی دولت والا ہوں اور کتنا پیسے والا ہوں، اس چیز کو بتا۔ یہاں لا تفرح کا معنی یہ نہیں کہ نعمت پر خوش نہ ہو، نعمت پر خوشی یقیناً ہوگی، نعمت آتی اس لیے کہ بندہ خوش ہو، یہ خوشی وہ ہے جو خوشی سرکشی پیدا کر دے، اللہ کی عطا پر خوشی نہیں، بلکہ جو اس کی نفس کی خواہشات کا حصول اس کے لیے آسان ہو گیا، اس پر اس کا نفس پھیل رہا ہے اور وہ خوشی کا، تکبر کا اور وہ غرور کا شکار ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہی وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تمہیں جو اللہ نے دولت عطا فرمائی اس کے ذریعے سے تم دار آخرت تلاش کر لو، تم ان محلات کے ذریعے، ان گاڑیوں کے ذریعے، ان پیسوں کے ذریعے دار آخرت بنا لو، جنت میں اونچے اونچے محلات لے لو، وہاں انویسٹ کر دو، اس کے ذریعے آخرت کما لو۔ دیکھو غور فرمائیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا دولت کو ختم کر دو، ختم کا کہیں بھی حکم نہیں فرمایا، فرمایا تم دولت کو سواری اور پل بنا لو اللہ کے ہاں آخرت میں اونچے درجے حاصل کرنے۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کو دولت کا ختم کرنا مقصد نہیں، اگر دولت کا ختم کرنا مقصد ہوتا اللہ اپنے پیغمبروں کو اور اپنے خاص بندوں کو، اولیاء کو کبھی دولت نہ عطا فرماتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو کہتے ساری دولت ختم کر دو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہتے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہتے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے والد حضرت زبیر ابن العوام جس وقت ان کا انتقال ہوا ان کے کاروبار کا جب حساب لگایا، حضرات محدثین نے ذکر فرمایا، کاروبار کا جب بزنس کا حساب لگایا گیا، صرف 50 کروڑ کے موجودہ مالیت کے قرضے بنتے تھے، جو قرضے ادا کیے گئے، اور باقی ان کا سرمایہ کتنا، حضرت عثمان کا کتنا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کتنا، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا دولت، ہاں اس دولت کو پل بنا کر اللہ کی رضا حاصل کر لو۔ نمبر 3 وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنی دنیا کے حصے کو بھی مت بھول جائے۔ تم دولت سے دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے ہو، تم اچھا لباس بھی پہن سکتے ہو، اچھا کھانا بھی کھا سکتے ہو، اچھی سواری بھی لے سکتے ہو، اپنے بدن اور راحت کی سکون کا انتظام بھی کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم ہر وقت یہ کہتا رہا مالی مالی، ہے میرا مال، ہے میرا مال۔ فرمایا میں بتلاتا ہوں تمہارا مال کون سا ہے، ما اکلت فافنیت، جو کھایا اور ختم کر دیا، ما لبست فابلیت، جو پہنا اور پرانا کر دیا، وما تصدقت فامضیت، جو صدقہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بینک میں جمع کرا دیا، وہاں بڑھا دیا آگے، بس یہ تمہارا مال ہے، باقی تمہارا نہیں، وہ دوسروں کا ہے، تمہارا صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر، پہن کر اور صدقہ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخرت میں بڑھا، یہ تمہارا ہے۔ لوگوں تم اپنے دنیا کے حصے کو نہ بھولو،
جس طرح تم کھانے میں سے حصہ وصول کر رہے ہو، جس طرح اس مال میں سے اپنے لباس کے لیے وصول کر رہے ہو، اسی طرح صدقات آخرت کے لیے بھی اپنے حصے کو نہ بھولنا، وہاں ایک حصہ نکال کر آخرت میں جمع کرا دو تاکہ تمہیں وہاں اس کا اجر ملے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اس دولت کے ذریعے وہاں کی نعمتوں کو اور وہاں کے محلات عطا فرمائے۔ چوتھی بات فرمائی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اس طرح تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ تم سائل کو جھڑکو نہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی مقروض ہے، تم جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا تم بھی آگے احسان کا معاملہ کرو۔ پانچویں بات کہہ کر ایک میں بڑی نکتے کی بات عرض کروں، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، دولت کے ذریعے سے تم زمین پر فتنہ و فساد مت پھیلاؤ، دولت کے بلبوتے پر بدماشوں کو کام میں لا کر ظلم ستم کا بازار گرم نہ کرو، لوگوں کی معصوم بچیوں کی عصمتوں پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ میں فساد کی بہت ساری صورتیں عرض کروں، اس کے ذریعے سے تم فحاشی اور ریانی کو فروغ نہ دو، اس کے ذریعے سے تم ایسی چیزیں، ایسی محفلوں کا انعقاد نہ کرو جو اللہ کو ناپسند ہے، زمین میں فتنہ و فساد مت پھیلاؤ۔ ہر اللہ کی نافرمانی جو دولت کے بلبوتے پہ اس کے نشے میں ہو وہ فساد فی الارض، یہ مفسد ہے انسان اللہ کی نظر۔ اللہ نے اس لیے تھوڑی دی تھی نہیں۔ یہاں دو باتیں عرض کروں۔ ایک عزیزان محترم، قرآن نے ایک جگہ جگہ ایک چیز ہمیں بار بار متوجہ کیا، مما رزقناہم ینفق، ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے احسان کیا تم بھی احسان کرو، ہے نا جی، جگہ جگہ یہی مضمون۔ آدمی کے نقطۂ نظر اور نظریے سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ ان ساری چیزوں کو اللہ کی عطا سمجھے گا اور اللہ کی دین سمجھے گا، یہ سارے کام آسان ہو جائیں۔ اگر اللہ کی عطا سے نظر ہٹ گئی، اپنا کمال، اپنی دانش، اپنے علم، اپنے ہنر اور اپنے دست و بازوں کی کمائی سمجھنے لگا، یہ سارے فسادات ظاہر ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ جن سے منع فرمایا گا وہ ساری چیزیں ظاہر ہوں گی۔ یہ انسان مفسد بنے گا، یہ ظالم بنے گا، یہ فحش و ریانی کو فروغ دے گا، ہر اس کام کو ترویج دے گا جس سے اللہ نے منع کیا، یہ سرکش، یہ حدوں سے آگے تجاوز کر جائے گا۔ یہ وہ چیزیں اس نظریے سے بڑا فرق، اس لیے ہر وقت یہ دھیان رہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جو جس طرح عطا کرنے پر قادر ہے وہ چھیننے پر بھی اسی طرح قادر۔ نمبر 2، قارون اور حضرت سلیمان میں یہی فرق تھا۔ قارون کا جواب آ رہا ہے، میں پہلے جواب ذکر کروں پھر سمجھنا اللہ کے بندوں میں، اولیاء اللہ میں اور اولیاء الشیطان میں کیا فرق ہو۔ یہ قرآن کے الفاظ ذکر کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ شیطان کے راستوں پر چلتے، کچھ لوگ رحمان کے راستوں کے، ان دونوں کے مزاجوں میں، دونوں کے اقوال میں، دونوں کی سوچ میں فرق کیا ہوتا ہے وہ میں آخر میں ذکر کروں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھایا، دیکھو اللہ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتے، اس نے چھوٹتے یہ جواب دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ سارے خزانے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے میں میری ایجوکیشن کا نتیجہ، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے، میں چونکہ بہت تعلیم یافتہ ہوں، مجھے چونکہ بہت بڑا عہدہ ملا، یہ سب میں نے کمایا۔ تم کس بات کی یہ بات تلقین کر رہے ہو؟ یہ کیا ہوتا اللہ کا راستہ؟ یہ کیا ہوتا صدقات؟ یہ کیا ہوتے ہیں کار خیر؟ یہ تو میرے اپنی ایجوکیشن کا نتیجہ، میرے اپنے بزنس کا نتیجہ، دست و بازو کی کمائی، میرے دماغ کی۔ یہ فرعون، یہ قارون کی سوچ ہے، انما اوتیت علی علم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو نہیں معلوم، اس سے پہلے کتنے بڑے اہل ثروت کو، بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے کاروبار تھے، طاقت بھی اس سے زیادہ، مال بھی اس سے زیادہ جمع کیا، ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں سمجھا، اللہ والے کی اس تبلیغ کو، اللہ کے اس بندے اور پیغمبر کی اس کلمات کو نہیں سمجھتا۔ اتنا نشے کے اندر، جب آدمی نشے کی اس حد تک پہنچ جائے کہ کانوں میں بات نہ اس کو سنے، اندھا بہرا اور گونگا بن جائے، نظر نہ آئے اس کو، پھر وہ کیفیت بہت، وہ کسی وقت بھی اللہ کے گرفت میں آ جاتا۔
فخرج علی قومه فی زینتی، بڑی آن بان کے ساتھ ایک مرتبہ اپنی قوم میں نکلا، بڑا ٹھاٹھ کے ساتھ نکلا، کیونکہ جب دولت ہوتی ہے تو کچھ حواریوں کا لشکر بھی ایسا آ جاتا ہے جو چاپلوسی کرنے والے خوش آمدی ہوتے ہیں، جو صرف نان و جویں کے روٹی کے یار ہوتے ہیں، وہ بھی بہت سارے ہوتے ہیں، وہ نعرے لگانے والے، واہ واہ کرنے والے، بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ نکلا۔ قرآن کے الفاظ بھی جب وہ باہر نکلا، قال الذین یریدون الحیات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی زندگی کے دنیا کے طالب ہوتے ہیں لیکن مال نہیں ہوتا، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش، آہیں بھر رہے ہیں عورتیں مرد، ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسے خزانے ہوتے جیسے قارون کے پاس۔ رال ٹپکا رہے ہیں اس کی شان کو، ان چیزوں کو دیکھ کر۔ انہ لذو حظ عظیم، بڑے نصیبے والا شخص، بڑا نصیبے والا، دیکھو کیسی دولت، کیسی سواریاں، کیسا لشکر، کیسی عزت۔ تو بہت سارے لوگ کمزور وہ رال ٹپکاتے ہیں۔ رال ٹپکانے والوں نے یوں کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، سبحان اللہ، علم والوں نے، علماء نے یوں کہا، وقال الذین اوتوا العلم، اہل علم نے ان کو سمجھایا اللہ کے بندو، ویلکم، تمہارا ناس ہو جائے، ثواب اللہ، جو اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں جزائیں تیار کر رکھی وہ بہت بہتر ہیں ایمان والوں کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ ایمان اور یہ اعمال صالحہ کی تلقین اللہ انہی کو ہی فرماتے ہیں جو صبر کے دامن کو تھامتے۔ تم کیوں اس کی دولت پہ رال ٹپکا رہے ہو؟ تم اللہ کی رضا آخرت پہ نظر رکھو، یہ سمجھایا۔ چنانچہ وہ تو نکلا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو، اس کے سارے محل کو زمین میں دھنسا دیا۔ پہلے قارون دھنسا، اوپر سے محل، سارے خزانوں سمیت دھنس گیا، چابیاں، خزانے سب، کوئی اس کی مدد نہ کر سکا، کوئی اس کو بچا نہ سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ جو کل لوگ تھے رال ٹپکانے والے، وہ جو سارے کہتے یا بڑے نصیبے والا شخص، اب کیا کہتے ہیں جی وَيْكَأَنَّ اللَّهَ اوہو، وَيْكَأَنَّ، یہ اوہو اس کا ترجمہ، افسوس ہو گیا اپنی بات، اوہو اب پتہ چلا اللہ ہی جس کو چاہتے ہیں اس کے رزق کو وسیع کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے، جس کے رزق کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ لولا ان من اللہ علینا، ہم بھی اگر اسی کے حواریوں میں ہوتے، اسی کے لشکر میں شامل ہوتے، اسی طرح ہم بھی زمین میں دھنس جاتے۔ اوہو اب پتہ چلا کافر لوگ کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ دولت اترانے کی نہیں بلکہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی چیز، ایسا یہ اسباب یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں، اس لیے بندے کو ہر وقت شکر گزار ہونا چاہیے۔ بس ایک بات بڑی پتہ کی ہے، یہ ہم ہمیشہ کے لیے ذہن نشین فرما دیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھا دیں، گھر میں بھی جا کر کہہ دیں، خواتین کو بھی کہہ دیں، کمزور خواتین کو دیکھ کر وہ ایسے خیالات کبھی اپنے پاس نہ آنے۔ پھٹے پرانے کپڑوں والی بھی ہوتی، غریب بھی ہوتی، مسکین بھی ہوتی، نہ کسی کو نہ دیکھیں۔ یہ لباس، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ آن بان کوئی چیز نہیں۔ قارون یہ کہتا تھا یہ میرا اپنے ہنر کا نتیجہ ہے۔ حضرت سلیمان کو جو اللہ نے دولت عطا فرمائی، حضرت سلیمان یوں کہتے تھے ھذا من فضل رب، یہ میرے رب کا فضل ہے، بس ھذا من فضل رب۔ آپ بھی سوچ کر کہہ دو اللہ نے جو بھی ہمیں انعام عطا فرمایا ھذا من فضل رب، یہ رب کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا، بس ہمیں یہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ سورہ قصص کے بعد جو آخری سورت ہے وہ سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت کے شروع میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک یہ اعلان فرمایا کہ جب یہ ایمان والے ایمان لائیں گے، ہم ان کے ایمان کو پرکھیں گے، ان کے ایمان کو آزمائشوں کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے پرکھیں گے اپنے ایمان میں کس حد تک مخلص ہے۔ اس لیے بھٹی میں ڈالا جائے گا تاکہ کندن سونا الگ ہو جائے اور میل کچیل الگ ہو جائے۔ اس لیے آزمائشوں سے نہ گھبرائیں، یہ کبھی امید نہ رکھیں کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا،
کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ آمنا کہہ کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تھا، یہ اپنے دعوے میں کس حد تک سچے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور اس لیے تاکہ اللہ جان لیں کون اپنے دعوے میں صادق ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کون جھوٹے ہیں، کون خالی۔ جیسے کسی شاعر نے کہا نا، دوست تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک نانی، نان والا دوست، نان ہے تو دوست، روٹی دسترخوان چل رہا ہے تو دوستی۔ ایک جان، جو جان والا دوست ہے، نان ہو یا نہ ہو لیکن جب جگری دوست ہوگا تو ہر حالت میں اس کا ساتھ ہوگا، کبھی نہیں چھوڑے۔ ایک زبانی، جو صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ آج کل کی اکثر دوستیاں، یہ جو رکھ رکھاؤ ہماری جو اس ماحول میں پیدا ہو گیا، وہ صرف زبانی ہے، اوپر اوپر سے بس، جانی نہیں۔ اور بہت سارے نانی ہوتے ہیں جو روٹی کے دوست، روٹی ہے، کھانا پینا چل رہا، دوست ہیں، جب دیکھا مصیبت میں آ گئے سارے ادھر ادھر تتر بتر ہو۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ پہچانیں گے آزمائش کے ذریعے کون جانی مسلم ہے، دل و جان سے مسلم، اور کون وہ صرف ان مراعات اور ان فتوحات کو دیکھ کر ہوئے تھے تاکہ ہمیں مراعات، ہمیں یہ چیز ہم آزمائیں گے۔ اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر والدین تمہیں مجبور کریں، لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تم ان بتوں کو شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، میں تمہارے تمام اعمال کی تمہیں خبر دوں گا تم کیا 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 کرتے تھے۔ یہاں سے ایک اصول معلوم ہوا کہ والدین اگر کسی کے مشرک اور کافر ہوں، ان کی خدمت اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا اولاد پر لازم ہے، لیکن دینی امور میں ان کی اطاعت جائز نہیں۔ یہ اصول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو ہے، یاد رکھیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ واجب ہے۔ والدین اگر کہیں نماز نہیں پڑھنی بیٹا، اطاعت جائز نہیں ہے والدین۔ والدین کے قرآن نہیں پڑھنا، اطاعت جائز نہیں۔ والدین کے داڑھی کٹا دو، اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کسی کی، نہ حکمران کی، نہ کسی جج کی، نہ کسی باس کی، نہ کسی سینئر کی، کسی کی اطاعت جائز نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم حرف آخر جو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، باقی ہر ایک کی بات کو توڑا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے صاف فرما دیا، اگر یہ تمہیں والدین، ہم یہ کہہ رہے ہیں تمہیں احسان کا معاملہ کرو، اگر تمہیں شرک کی طرف لائیں فلا تطعهما، ان کی اطاعت کی اجازت نہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ سورہ لقمان میں۔ سورہ عنکبوت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں مختلف انبیاء کے قصے بیان کرنے کے بعد خلاصے کے طور پر ایک بات کہی، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جس جس قوم کو بھی پکڑا اس کے گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ لوگوں پر ہم نے پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، قوم نوح۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض قومیں ایسی تھی جن کو ایک زبردست قسم کی کڑک نے اور چنگاڑ نے پکڑا، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض، بعض وہ لوگ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، قارون کا قصہ بھی آپ نے پڑھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض وہ تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، پوری قوم ڈبو دی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور فرعون اور اس کا پورا لشکر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کریں، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کے مرتکب ہوئے۔ اگر وہ بات مان لے، 950 سال کا عرصہ ملا سمجھانے کا، نشانیاں دیکھیں، نہیں مانے، ایسے ہٹ دھرم اور ضدیوں کو پھر اللہ نے پانی میں ڈبو کر ختم کر دیا۔
فرعون کو کتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اژدہا، ید بیضا، اور اتنی دعوت اور تبلیغ، جگہ جگہ نشان، لیکن اس کے باوجود نہیں سمجھا، ہم نے پانی میں ڈبو دی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، وہ کافر جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنایا، اپنا سرپرست بنا لیا، انہی کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنے لگے۔ ان کی مثال کمثل العنکبوت، مکڑی کے جالے کی طرح ہے، مکڑی کا جیسا گھر ہوتا ہے۔ اتخذت بیتا، مکڑی نے ایک گھر بنایا، جالا بنایا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، دنیا میں جتنے بھی گھر ہیں ان میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے، ہلکی سی پھونک سے اڑ جاتا ہے، نہ وہ گرمی سے حفاظت، نہ وہ سردی سے حفاظت کر سکتا ہے، نہ ہواؤں سے حفاظت کر سکتا ہے، ہلکی سی ٹھوکر سے ختم۔ فرمایا یہ مشرکین کے سہارے بھی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے امیدیں باندھی، وہ ایسے ہے جیسے مکڑی کے گھر اور جالے کی تاروں کے ساتھ لٹکنے والے، کبھی بھی وہ سہارا نہیں ڈھونڈ سکتے، کبھی بھی وہ گرمی اور سردی میں بچ نہیں سکتے، اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی فائدہ چاہتا ہے، اگر کوئی گرمی سردی سے حفاظت چاہتا ہے، اگر دنیا آخرت کی سرخروئی، اسے ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے در کو تھامنا ہوگا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم نے یہ مثالیں بیان کی ہیں لوگوں کے سامنے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس کو سمجھدار لوگ ہی ان کو سمجھتے ہیں، علم رکھنے والے ان کو سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، وسعت والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ جتنی نصیحتیں یا اللہ ہم نے آپ کی اس مقدس کتاب میں قرآن مجید میں پڑھی ہیں، سب پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بری باتوں پر، گناہوں پر، اپنی ناپسندیدہ باتوں پر آپ نے متنبہ فرمایا ہے، ان سب سے بچنے کی توفیق اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اترانے والوں، شیخی بگارنے والوں میں، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والوں، عجب اور خود پسندی کے شکار کرنے والوں میں شامل نہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔